الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب ساتھیوں کو خوش آمدید، اہلا و سہلا و مرحبا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، اسماء الحسنی، اور الحمدللہ آج جس نام کو ہم پڑھیں گے وہ ہے الرب. مجھے امید ہے آپ نے اچھی طرح اس کو پڑھا ہوگا، اس کی تیاری کی ہوگی اور بہت کچھ سیکھا ہوگا اس سے. میں نے بھی سیکھا، آپ نے بھی سیکھا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا سیکھا. ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ ہماری پچھلی کلاس کا ہوم ورک کیا تھا. الواسی کے حوالے سے ہم نے آپ کو ہوم ورک دیا تھا، اور شدت سے جس چیز کی خواہش ہے اس کو مانگنے کا کہا تھا کہ وسعت مانگے. تو میں آپ سے چاہوں گی کہ اگر آپ میں سے کوئی اس ہوم ورک کے حوالے سے بات کرنا چاہے کہ آپ نے کیا اس کو کیا پچھلے ہفتے کا ہوم ورک. فائزہ امجد، آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں گے کہ آپ کو اس ہوم ورک سے کیا فائدہ ہوا، یا آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں اس حوالے سے؟ ہینڈ ریز ہے آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وجی الحمدللہ. ہر نماز کے بعد دعا میں تو اس نام کو پکار کر بہت سی ایسی دعائیں تھیں جو کی ہیں، لیکن چلتے پھرتے بھی میرے اٹھتے بیٹھتے ذہن میں بس یہ نام تھا اللہ تعالیٰ کا کہ الواسع. اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے، اس کا فضل بہت وسیع ہے. تو الحمدللہ بہت فائدہ ہوا ہے. میں مطلب بہت سی چیزوں میں انسان جو ہے نا اپنی زندگی میں بعض اوقات انسان ہونے کے ناطے مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے نا، ان کی معرفت الحمدللہ یہ ایمان کی جو لذت ہے نا اس کو محسوس کرا رہی ہے. اور واقعی کل کا جو لیسن ہے اس میں بھی کسی نے شیئر کیا تھا، اور اس میں بات بھی آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی معرفت جو ہے نا وہ ایمان کی لذت کا مزہ چکھا دیتی ہے. تو واقعی یہ بات ہے کہ الحمدللہ اس سے اللہ تعالیٰ کے ناموں کی جو معرفت ہے، انتظار ہوتا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو جانیں، اور آگے مزید اللہ تعالیٰ کا کون سا نام آ رہا ہے اس کے بارے میں مزید جانیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی میں وسعت پیدا کرے، اور ہم سب کو جہاں تنگی زندگی میں محسوس ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ تو الواسع ہے، تو اس کو کھول دے ہمارے لیے اور آسانیاں کر دے. بارک اللہ فیکم. جی نیکسٹ دکھائیے. اس کے علاوہ کیا تھا ہم دیکھتے ہیں. ہم نے یہ کہا تھا کہ اس ہفتے بھرپور کوشش کریں کہ آپ نے لوگوں کو وسعت دینے والا بننا ہے. تو جناب اس حوالے سے کیا کسی نے کوئی وسعت دی، کسی کو کوئی کام ایسا کیا ہو تو آپ اپنا بتا سکتے ہیں. ماریہ عمران، آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں گی؟ جی باجی، میں اس نام کے حوالے سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گی. پھر جو سوال تھا نا کہ لوگوں کو وسعت دیں،
یعنی اگر کسی نے کبھی کوئی غلطی کر دی، چاہے وہ ہمارے گھر کی کوئی ماسی ہو یا گھر کا کوئی افراد ہو، تو اس حوالے سے یہ تھا کہ میں نے پھر ان کو تھوڑی سی وسعت دی، تھوڑا سا ان کو ٹائم بھی دیا، تھوڑا سا معاف کرنے کا بھی اپنے اندر سب سے پہلے میں نے وسعت پیدا کری اپنے دل میں دماغ میں کہ نہیں، میں نے وسعت پیدا کرنی ہے اپنے دل و دماغ میں، اور تھوڑا سا ان کو ٹائم بھی دینا ہے، تھوڑا سا چھوڑنا بھی ہے، کیونکہ جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں نا کہ اللہ آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں، تو اللہ پاک بھی پتہ نہیں کتنی ہماری دعاؤں کو قبول کرتے ہوں گے، ہمارے گناہوں کو جانے انجانے میں جو ہم کرتے ہیں ان کو معاف کرتے ہوں گے۔ تو باجی اس حوالے سے میں نے ذرا سا لوگوں کو وسعت دینی شروع کر دی، الحمدللہ اللہ پاک اس میں استقامت بھی دے، خالی وقتی طور پہ نہیں۔ اور باجی دعا بھی میں نے یاد کری تھی والی اللہم اغفر لی ذنبی ویسر لی فی داری وبارک لی فی رزقی، تو یہ دعا بھی مجھے بہت پسند ہے۔ آمین، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے اور آپ کے دل اور ذہن میں وسعت رکھے، آپ کے گھر میں وسعت رکھے، اور آپ کو لوگوں کے لیے کھلے دل کا بنائے، اور مجھے بھی آمین۔ اچھا جناب، چلیں آگے چلتے ہیں، کیونکہ ہم نے انشاءاللہ دعائیں آپ نے ڈھونڈی ہوں گی، آج بھی ہم دعاؤں کے حوالے سے مزید بات کریں گے۔ تو جناب ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں، اور آج کا سبق ہے الرب۔ مجھے امید ہے اس کو پڑھ کے بھی آپ نے بہت کچھ پایا ہوگا اپنے لیے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں، جو ہمارا طریقہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے عربک پڑھیں گے انشاءاللہ، آپ سے سنیں گے، آپ سے پڑھوائیں گے، اور اگر اصلاح کی ضرورت ہوئی تو کر دیں گے، ورنہ آگے چلیں گے اور پھر ہم ڈسکشن کریں گے۔ تو سب سے پہلے نا ہاتھ جو اس وقت حدیقہ کھتری کا کھڑا ہوا ہے، حدیقہ آپ شروع کریں گے آج کا لیسن؟ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الرب ومن اسماء الحسنى عز وجل الرب، قال اللہ تعالی قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء، وقال اللہ تعالی الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے حدیقہ، احسنتی، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی۔ اچھا جناب، ایمان دانش سے آگے آپ پڑھیے۔ اللہ تبارک و تعالی هو الرب المالک الذی له الخلق والامر السید الذی لا شبیہ له ولا مثیل فی سودده، رب الارباب ومالک الملک وخالق الخلق الذی یدبر الامر فی السماء والارض۔ ٹھیک ہے ایمان، ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے، بس ایک لفظ پہ تھوڑا سا اٹکی تھی، اس کو دیکھ لیں، ولا مثیل فی سؤددہ، ٹھیک ہے، سؤددہ پیش ہے اس پہ، حمزہ سین پہ جھٹکا ہے نا جی، اور سین پہ پیش ہے، وخالق الخلق، ٹھیک ہے، قاف پر یہاں پہ بھی پیش آئے گا، بارک اللہ فیک۔ نیکسٹ جزاک پڑھیے جی، فیرش انصاری آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہو سبحانہ الرب الذی یربی الخلائق باصناف النعم المصلح امر خلقہ بما اسبغ علیہم من نعمہ المنعم الذی تفضل علی عبادہ وخلقہ بوافر النعم المربی لانبیائہ واولیائہ باصلاح قلوبہم وارواحہم واخلاقہم۔ شاباش، بالکل ٹھیک پڑھا سیرش، آگے آیت پڑھیے۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہوا خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ شاباش، بالکل، بہت اچھی کوشش، عربک بالکل ٹھیک پڑھی۔ بس سورۃ الانعام کی آیت جو پڑھتے ہیں نا، اس میں تھوڑا سا کہیں مجھے مجہول محسوس ہوا، شاید سننے میں ایسا ہو، اس کو دیکھیں، خالقونی خالقو، ٹھیک ہے، پورے ہونٹ گول ہوں گے پیش پڑھتے ہوئے، اور اسی طرح وہو علی کلی، لی بی کی طرح پڑھیں گے، کل نہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس آیت کی کم سے کم 3 دفعہ تلاوت سننی ہے انشاءاللہ، تاکہ اگر کہیں اصلاح کی ضرورت ہے تو ہو جائے، باقی ماشاءاللہ آپ نے بارک اللہ فیک کی بہت اچھا پڑھا ہے۔ نور الہدی آپ پڑھیے۔ جی باجی، میرا آواز آ رہا ہے؟ جی آ رہی ہے آپ کی بس۔ وهو جل جلالہ الرب المربی لخلقہ المدبر لهم القائم بأمورهم
المصلح لأحوالهم الجابر لهم قيوم الدنيا والآخرة كل شيء خلقه وكل مخلوق عبده وهو ربه لا يصلح إلا بتدبيره ولا يقوم إلا بأمره ولا يبقى إلا بإذنه. شاباش، بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ. بس ایک لفظ دیکھ لیں، وَكُلُّ مَخْلُوقٌ عَبْدُهُ. ٹھیک ہے، جی مخلوق عبدہ، باقی عبدہ. ماشاءاللہ بات توفیق کی. خالدہ اس سے آگے آپ پڑھیے. وَهُوَ سُبْحَانَ ٹھیک پڑھیے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الَّذِي خَلَقَ الْعِبَادَ وَهُوَ الَّذِي يَرْعَاهُمْ وَيُرَبِّيهِمْ فِي أَطْوَارِهِمْ مُخْتَلِفَةٍ فَهُوَ الَّذِي خَلَقَ النُّطْفَةَ ثُمَّ يَجْعَلُهَا عَلَقَةً ثُمَّ يَجْعَلُهَا مُضْغَةً ثُمَّ يَجْعَلُ الْمُضْغَةَ عِظَامًا ثُمَّ يَكْسُو الْعِظَامَ لَحْمًا ثم يخلق الروح في البدن ويجعله خلقا آخر وهو صغير ضعيف فلا يزال سبحانه ينيمه حتى يجعله آدميا سويا ذكرا أو أنثى. ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک، بڑا اچھا پڑھا ہے. اس کو بس یہ دیکھ لیں، ثم یجعل المدغۃ عظاما. ٹھیک ہے، اور اسی طرح وَيَجْعَلُهُ دونوں جگہ آئے گا. باقی بارک اللہ فیک ماشاءاللہ. آج تو بہت اچھی کی تیاری ہے، بڑا خوش ہوتا ہے دل جب الحمدللہ اتنا فلوئنسی سے آپ سب کو عربک پڑھتے سنتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں برکت فرمائے. شہناز آگے آپ پڑھیے. جی. وَهَكَذَا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ اللَّهُ فَهُوَ الْقَائِمُ عَلَيْهِ وَالْمُبَلِّغُ إِيَّاهُ الْحَدَّ الَّذِي قَدَّرَهُ لَهُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. ٹھیک ہے، آگے شاباش. پڑھوں. اس کو ذرا دوبارہ پڑھیں، القائم علیہ سے آگے. وَالْمُبْلِغُ إِيَّاهُ الْحَدُّ والمبلغ، ٹھیک ہے، مبلغ والمبلغ ایاہ. اس کو کریکٹ کیجیے. بارک اللہ فیک. انشاءاللہ پھر آگے اگر ہوا دوبارہ موقع دیں گے. شہناز آگے چلتے ہیں. وردہ آگے آپ پڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی. واللہ سبحانہ هو الرب الكريم الذي يربي خلقه بالنعم الماديات كما قال سبحانه فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. گڈ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک. عاصمہ اس سے آگے پڑھیے آپ. ويربي سبحانه عباده بالنعم الروحية التي تزكي قلوبهم وجوارحهم كما قال سبحانه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک، بہت اچھا پڑھا ہے. جی عظمیٰ آپ پڑھیے. عظمیٰ اپنا مائک کھولیے. عظمیٰ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ جل جلالہ فللہ الحمد فلہ الحمد والشکر علی هذه وهو المستحق للحمد وحده دون سرہ كما قال سبحانہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واللہ جل جلالہ. بس یہی رک جائے. عظمیٰ ماشاءاللہ آپ نے ضرور بہت اچھے اعراب لگائے ہوں گے سب، لیکن مجھے لگتا ہے تھوڑی جلدی میں اس لیے کچھ لفظ صحیح نہیں پڑھے، لیکن آپ کے پاس صحیح ہوں گے. ذرا شروع سے دوبارہ پڑھیں. فللہ الحمد. ٹھیک ہے، فللہ الحمد آگے وہو سے آگے پڑھیں. شکر علی آگے آئیے، وہوا سے پڑھیں. وہو المستحق للحمد.
ہاں وهو شاباش، المستقيم بالکل صحیح پڑھ لیا آپ نے، اب لاسٹ ٹائم میں صحیح پڑھا تھا للحمد الحمدللہ. پھر آگے پڑھیں. وحده دون وحده دون سراه سواہ كما قال سواہ سراه سواہ سراہ نہیں ہے کہ سواہ الف دون الف سواہ ہے سواہ. الف ہے ہاں جی 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 سوری سواہ ہے، ٹھیک ہے، سواہ کما قال سبحانہ. شاباش، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی نیکسٹ فرزانہ آپ پڑھیں واللہ سے. بسم الله الرحمن الرحيم والله جل جلاله هو الرب الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله له الأسماء الحسنى والصفات العلى العليم بكل شيء القادر على كل شيء المحيط بكل شيء القاهر لكل شيء رب كل شيء وملكه لا يخرج شيء عن ربوبيته وكل من في السماوات والأرض عبد له وفي قبضته وتحت قهره ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذکرون. ماشاء اللہ فرزانہ، بارک اللہ فیک، بہت اچھا پڑھا ہے. بس ایک دیکھیں، لا یخرج شیء الربوبیتہ، ٹھیک ہے، الربوبیتہ پڑھیں گے اس کو. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. قندیل آپ پڑھیے. فاجتمع العباد من الإنس والجن لله بصفة الربوبية فهو الذي خلقهم وهو الذي يربيهم وافترقوا بصفة الإلهية فألهه وحده الصعداء وأقروا بأنه الله الذي لا إله إلا هو وأنه الرب الذي لا تنبغي العبادة والطاعة إلا له وكفر به وأشرك الأشقياء وهنا ماشاء اللہ. بس قندیل بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے ٹھہر کے رک کے پڑھا تاکہ آپ کوئی لفظ میں غلطی نہ کر جائیں، کیونکہ کچھ الفاظ ذرا اس میں مشکل تھے، نئے بندے کے لیے مشکل ہی ہیں، لیکن آپ نے ان کو درست ادا کر دیا. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی. بس ایک لفظ اس میں دیکھیں، وحدہ السعداء کے بعد جو ہے نا وَأَقَرُّوا بِأَنَّهُ، ٹھیک ہے، وَأَقَرُّوا، اس کو بس دیکھیں، باقی سب ٹھیک تھا ماشاء اللہ. ام حبیبہ آپ پڑھیے. ام حبیبہ، اچھا ام حبیبہ کا مائک نہیں کھل رہا. صدف آپ اپنا مائک کھولیں، پڑھیں. السلام علیکم. وَهُنَا سَارَ النَّاسُ فَرِيقَيْنِ موحدین فی الجنہ ومشرکین فی النار کما قال سبحانہ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ٹھیک ہے صدف، ماشاء اللہ بہت اچھی کوشش. بس ایک دو لفظ دیکھیں، یہ موحدینہ نہیں ہے، یہ موحدینہ ہے، ٹھیک ہے، واو پر زبر ہے، موحدینہ. اور اسی طرح وہ مشرکینہ فی آ رہا ہے نا تو فی ناری ہوگا، زیر ہوگا را کے نیچے. باقی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھے، بارک اللہ فیک. اچھا جناب امتیاز آپ پڑھیے فالدین سے. بسم الله الرحمن الرحيم. فالدين والشرع والأمر والنهي
مظهره وقيامه من صفة الإله سبحانه والخلق والإيجاد والتدبير والتصريف مظهره وقيامه من صفات الرب ٹھیک ہے، والجزاء بس یہیں رک بالثواب. جائیں امتیاز، بس جی جزاک اللہ خیر، ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے. بس ایک دو لفظ دیکھیں، یہ جو ہے نا یہ جو وَنَحْيٌ مَظْهَرُهُ، ٹھیک ہے، مظہر نہیں مظہرو ہے، ہو سکتا ہے سننے میں مجھے ایسے محسوس ہو یہ مظہرو. مظهره جی باقی مظهره. الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھے، بارک اللہ فیک. مہوش آپ پڑھیے اس سے آگے والجزاء سے. جی آج کا لیسن بھی لمبا ہے اور آپ سے ہو سکتا ہے پھر موقع ملے ہاتھ کھڑے کرتے جائیں سب لوگ. جی مہوش. والجزاء بالثواب والعقاب والجنة والنار مظهره وقيامه من صفة الملك أمر الله عباده. یہیں پہ رکے مہوش. دیکھیں مظہرہ نہیں ہے مظہرہ، ٹھیک ہے، را پر پیش ہے. پڑھیے آگے. مظهره وقيامه من صفة الملك ملک أمر الله من صفت الملک. ملك من صفة الملك فأمر الله عباده بإلهيته اچھا وخلقهم بس یہی رک جائے ورزقهم. مہوش، بس یہی رکیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ تھوڑی کریکشن کی ضرورت ہے. میں کسی ساتھی سے پڑھاتی ہوں، آپ نے اس کے اعراب کو چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ یہ اس لائن میں تھوڑی سی آپ نے غور کرنا ہے، اور اپنے پاس پینسل پین رکھیں، اعراب کو چیک کریں. حمیرہ طاہر آپ پڑھیں فامر اللہ سے. فَأَمْرُ اللَّهُ عِبَادَهُ فامر اللہ، سوری فامر اللہ سے پڑھیں. فَأَمَرُ اللَّهُ عِبَادَهُ بِإِلَٰهِيَتِهِ وَخَلَقَهُمْ وَرَزَقَهُمْ وَأَعَانَهُمْ وَوَفَّقَهُمْ وَهَدَاهُمْ وَأَضَلَّهُمْ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. بس اتنا ہی رکے. میں یہاں پہ ایک لفظ کی کریکشن کرا دوں. یہ جو ہے نا وَخَلْقَهُمْ نہیں وَخَلَقَهُمْ، ٹھیک ہے، وَخَلَقَهُمْ. آگے پڑھیے نیکسٹ پیج پہ اگلی لائن. بربوبیته وأثابهم وعاقبهم بملكه وعدله وكل واحدة من هذه الأمور لا تنفك عن الأخرى. شاباش میرا، ماشاءاللہ بارک اللہ فیکی. اس میں ایک لفظ دیکھ لیں وَأَثَابَهُمْ وَآقَبَهُمْ، ٹھیک ہے، آقَبَهُمْ، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی رخسانہ آپ پڑھیے آگے. ماشاءاللہ اتنی اچھی آپ لوگوں کی تیاری ہے، ہم آگے موو کر رہے ہیں. جی رخسانہ. وأما الرحمة فهي السبب الذي بين الله وبين عباده فالتعليه منهم له والربوبية منهم له والرحمة السبب فأصل بين الله وبين العباد بما ٹھیک ہے، یہی أرسل رک جائے إليهم. رخسانہ، یہی رک جائے. ایک تو آپ بہت سپیڈ میں پڑھ رہی ہیں، میرا خیال ہے اسے سپیڈ میں پڑھنے کی وجہ سے کہیں پہ اعراب کے اوپر نیچے ہو رہے ہیں. دیکھو اس میں ایک تو یہ لفظ دیکھیے وَرَحْمَتُ بِسَبَبِ رحمت، ٹھیک ہے. ورحمته سبب أصل بين الله رحمتی رحمت، ٹھیک ہے. ورحمته سبب وأصل بين الله وبين عباده بما أرسل إليهم بس رسله. رخسانہ رک جائے ایک دو لائنیں ہی پڑھوانی ہے، ٹھیک ہے. اب اس کی کریکشن دیکھیں، اس میں بھی کریکشن کی ضرورت ہے. وَرَحْمَتُ سَبَبُ واصل، وصلہ نہیں ہے، واصل بین اللہ و بین عبادہ. آپ کے پیچھے کوئی جی ٹھیک ہے. ورحمت سبب واصل بین اللہ و بین عباده بها ارسل الیہم رسولہ وانزل علیہم کتبہ وبها ہداہم وبها اسکنہم دار الثواب وبها رزقہم وآفاہم وانعم علیہم. ٹھیک ہے، شاباش ماشاءاللہ بارک اللہ فیک، بڑی اچھی کوشش ہے. ایک ورڈ دیکھیں. جی آپ کچھ سن رہی ہیں ساتھ؟ جی جی لیسن لگا ہوا ہے پیچھے، تو ابھی نہ سنیں، اس سے آپ میری بات نہیں سن سکیں گی. جی 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 میں سن رہی ہوں، آپ کی بات سن رہی ہوں. وَبِهَا هَدَاهُمْ ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ ہے وَبِهَا هَدَاهُمْ. اور اسی طرح دارا ثوابہ نہیں ثوابہ. آپ نے ماشاءاللہ اچھے اعراب لگائے ہوئے ہیں، اچھی کوشش ہے، بس آپ نے تھوڑا سلو پڑھنا ہے، اسپیڈ میں پڑھنے سے مسٹیک ہوتی ہے. ہماری زبان کے نا عربی ہم سیکھ رہے ہیں نا، یہ رک کے پڑھیں گی تو بہت اچھا پڑھیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک.
اچھا شافیہ آپ پڑھیے اس سے آگے. جی فبینہم وبینہ سبب العبودیت وبینہم سبب الرحمہ وسع سبحانہ كل شيء بربوبيته ورحمته كما قال سبحانه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ٹھیک ہے ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. توقیر آپ پڑھیے اس سے آگے. سب ساتھیوں کو چاہتی ہوں تھوڑا تھوڑا موقع دوں. جی توقیر پڑھیے. توقیر انور مائک کھولیے اپنا. مائک کلوز کر. جی کھل گیا آپ کا مائک. توقیر. وقال سبحانه ربنا وسعت كل شيء ورحمة وعلما ومن عرف ذلك. بس رک جائے. ایک ایک لائن ہی آپ لوگوں نے پڑھنی ہے جب میں آگے پڑھنے کو کہوں. اس کو دھیان سے دوبارہ پڑھیں. سورۃ غافر کی آیت ہے, قرآن کی آیت ہے. جلدی نہیں کریں, ریحان سے پڑھیں دوبارہ. ربنا وسعت كل شيء رحمة كل شيء رحمة وعلما. گڈ. اب آپ نے ٹھیک پڑھا ہے. پہلے آپ نے واو ایڈ کر دیا تھا. بارک اللہ فیک میں. ٹھیک ہے جی آگے اس کا آپ پڑھیں. ومن عرف ذلك لم يطلب غير الله ربا وإلها ومن رضي بالله ربا فقد ذاق طعم الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ٹھیک ہے شاباش بارک اللہ فی علمک. ریشما آپ پڑھیں. ومن رضي أمنا سهل عليه ما يترتب عليه روکے. یترتبو. يترتب پھر سے بولیں. يترتب نہیں یترتبو نہیں ہے. یترتبو. يترتب گڈ. ما يترتب عليه ومن عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل وكذا المؤمن إذا دخل قلبه إيمان سهلت عليه طاعة الله تعالى ولذت له والعالم الرباني. بس ٹھیک ہے. دیکھیں اکٹھا بھی ملا کے پڑھنا سیکھیں نا. وَكَذَا الْمُؤْمِنُ. ٹھیک ہے. اب آپ یہاں رک گئی تھی پھر آپ نے اس کو الگ الگ کیا. تو اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں وَكَذَا الْمُؤْمِنُ جیسے آپ نے پڑھا وہ بھی ٹھیک تھا. پھر اذا دخل قلبه الایمان. یہ دیکھیں اس کو جوڑنا پڑے گا نا آپ کو. قلبہ الایمان. ماشاء اللہ باقی بہت اچھا پڑھا ہے. بارک اللہ فیک. بشرا اعظمی آپ پڑھیں آگے. والعالم الربانی هو الذي يحقق علم الربوبیت يعرف الله بذاته واسمائه وصفاته یہی رک جائیں بشرا, وافعاله. یہی رک جائیں. دیکھیں اس کو دھیان سے پڑھیں. والعالم الربانی هو الذی سے پڑھیں. هو الذي يحقق نہیں یحقق نہیں ہے, اس کو پڑھیں گے یحقق. ٹھیک ہے پیش ہے یا. ٹھیک ہے آگے پڑھیں. علم الربوبیت فیعرف اللہ بذاتہ. یہ جو ہے نا اس کو پڑھیں گے فیعرف اللہ. فیعرف اللہ. ٹھیک ہے فیعرف اللہ بذاتہ ٹھیک ہے. بارک اللہ ماشاء اللہ. ام حبیبہ اس سے آگے آپ پڑھیں وافعالہ سے. یہ فیعرف وصفاتہ وافعالہ ویعرف وعددہ ووعیدہ وعلاہ واحسانہ ثم یعرف احکامہ وشرعہ. یہی رک جائیں ہمیں بھی. اس میں ویعرف سے پڑھیں آگے. ویعرف وعدہ آگے. وعیدہ وعیدہ وعلاہ واحسانہ. ٹھیک ہے مد ہے نا اس پہ. دیکھیں پھر آگے پڑھیں. ثم یعرف احکامہ وشرعہ. کو دیکھیں اس کے اعراب کو ٹھیک ہے.
یہ ہے ثم یعرفو، را کے نیچے زیر ہے، اچھا ٹھیک ہے، اچھا یار را پر زیر ہے، ٹھیک ہے. باقی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. بارک اللہ فیکی. صوفیہ آپ پڑھیں اس سے آگے، یعملوا بذالک. صوفیہ عمر مائک کھولیں. صوفیہ اب مائک نہیں کھل رہا. حدیقہ آپ کھولیں. جی جی اچھا باجی میں صوفیہ پڑھ رہی ہوں. بسم اللہ. میں پڑھوں گا جی. پڑھیے پڑھیے صوفیہ. ہاں، یعمل بذالک ویعلمہ ویہدو الیہ ویربی الناس علی مقدار ما یحتملونہ فیبذل لخواصہم جوہرہ ومکنونہ ویبذل ٹھیک ہے، بس یہیں لعوامہ. رکیے، یہیں رکیے. دیکھیں اس میں تھوڑی تھوڑی کریکشنز کی ضرورت ہے. یعملوا بذالک ویعلمہ، ٹھیک ہے، یہ ہے ویعلمہ. پھر ویربی الناس، اسی طرح ما یحتملونہ، ما یحتملونہ. ٹھیک ہے، آپ آرام سے توڑ توڑ کے پڑھیں گے نا، رک رک کر تو آرام سے پڑھ لیں گے. اسی طرح فیبذلوا لخواصہم. ٹھیک ہے، میں کسی اور ساتھی سے پڑھواتی ہوں، آپ نے سننا ہے. ٹھیک ہے، کوشش بہت اچھی ہے. ان کچھ الفاظ میں آپ کو مزید اصلاح کی ضرورت ہے. حدیقہ کتری آپ پڑھیے یعملوا بذالک سے. حدیقہ پڑھیے، مائک کھولیں. ایمان دانش آپ پڑھیے. جی میم. وَيُعَلِّمُ سے پڑھنا ہے نا میم. یعملوا بذالک سے یعملوا بذالک ویعلمہ ویدعو الیہ ویربی الناس علی مقدار ما یحتملونہ. ہاں، اس کو پڑھیں گے علی مقداری، را کے نیچے زیر ہے، علی مقداری ما یحتملونہ. ٹھیک ہے، باقی یحتملونہ. گڈ، شاباش. فائزہ امجد اس سے آگے آپ پڑھیں. فَيَبْذُلُ لِحَوَاسِهِمْ جَوْهَرَهُ وَمَكْنُونَهُ وَيَبْذُلُ لِأَوَامِهِمْ مَا يَنَالُونَ بِهِ فَضَّلَ اللَّهُ وَيُدْرِكُونَهُ. اس کو پڑھیں گے فضل اللہ. ٹھیک ہے، باقی ماشاءاللہ ٹھیک ہے. فضل اللہ و یدرکونہ. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکی. اچھا جناب، اب فرت مسعود آپ پڑھیں اس سے آگے، آخری لائن پڑھیں. فرت مسعود. الرحمن الرحیم. وقد دعاء الانبیاء والصالحون اللہ بهذا الاسم العظیم. ٹھیک ہے، رک جائیں یہیں پہ. فرت آگے تو پھر دعائیں آ رہی ہیں، انشاءاللہ ہم ڈسکشن میں پھر پڑھیں گے. لیکن اس میں آپ اس ایک لائن میں کچھ الفاظ کی کریکشن ہے، اس کو دیکھیں. وقد دعا، یہ دعا نہیں ہے، دعا الانبیاء. وقد دعا الانبیاء آگے رک، آپ سنیں، صرف آپ نے پڑھ لیا، اب آپ کریکشن کریں. پھر بہل اسم العظیم، بہل اسم العظیم. باقی ماشاءاللہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. ماشاءاللہ آپ سب نے بہت اچھا پڑھا اور بڑا دل خوش ہوا میرا. اب ایسا کرتے ہیں، ہم ڈسکشن کرتے ہیں. ان ساتھیوں کو موقع دیتے ہیں جنہوں نے ابھی تک پڑھنے میں حصہ نہیں ڈالا، اور باقی ساتھی بھی انشاءاللہ ان کو بھی ڈسکشن میں موقع دیں گے. تو ہم واپس آتے ہیں اپنے لیسن کی طرف. اچھا جناب، لیسن میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا جو ہمارا پیراگراف ہے قرآنی آیات کے بعد، اس میں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ هو الرب. یہ والا جو پیراگراف ہے، اس سے میں سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ بلکہ چیٹ میں لکھیے تاکہ ذرا چیٹ میں بھی ہمارے ساتھی بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں. ابھی تک تو ہم صرف ان سے بات چیت ہی کر رہے ہیں، تو ذرا چیٹ میں دیکھتے ہیں. لکھیے ذرا جناب، مجھے یہ بتائیے کہ جو الرب ہے اس کے کیا معنی ہیں. دیکھتے ہیں آپ لوگ کیا معنی لکھتے ہیں رب کے. خالق، مالک، مدبر. گڈ، ماشاءاللہ، کوئک آنسرز آ گئے سارے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اچھا، کیا کسی انسان کو کسی کو رب کہا جا سکتا ہے یا اس کے ساتھ کچھ کرنا پڑے گا؟ کوئی مثال بتائیے. ہاں، اضافت کے ساتھ، یعنی اس کے ساتھ لگانا پڑے گا کچھ. گڈ، چیٹ میں آنسرز خوب آ رہے ہیں. مثلاً کوئی مثال بتائیے.
استاذہ نے ایک مثال بتائی تھی، ربۃ البیت، ٹھیک ہے، ربۃ البیت نہیں ہے، ربۃ البیت گھر کی مالکن، گڈ، شاباش، ٹھیک. اچھا جناب، چلیں جی، اب ہم دوسرا سوال میں آپ سے کرتی ہوں، اور یہ سوال میں آپ سے پوچھوں گی، چیٹ میں پوچھوں گی، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ سے لینا شروع کروں گی. یہ جو اگلا پیراگراف ہے، وَهُوَ سُبْحَانَهُ الرَّبُّ الَّذِي يُرَبِّي الْخَلَائِقَ جو والا جو ہے، یہاں پورا پیراگراف آگے تک پڑھ لیا ہے. اس پہلی لائن کو اگر غور سے پڑھیں تو ذرا مجھے جواب دیں. میں نے ہنٹ بھی آپ کو دے دی ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ میں سے، چلے میں کسی سے یہ سوال کرتی ہوں. اسما طاہرہ آپ بتائیں گی مجھے، اگر مائک کھولیں اپنا، اور مجھے بتائیں کہ یہاں رب جو ہے وہ کن معنوں میں آیا ہے، وہ لفظ بتائیں. جی، سیکنڈ پیراگراف میں رب کن معنوں میں آیا ہے، وہ لفظ بتائیے. اسما طاہرہ. اچھا اسما، جی باجی، یہاں پر نا جو مطلب آیا ہوا ہے وہ رب یہاں پر تربیت کے معنی پر آیا ہوا ہے. عربک ورڈ یربی، بتائیے. یہاں پر آ رہا ہے المربیہ للانبیائہ و اولیائہ نہیں، یہاں پہ دیکھیں، اس میں آیا المصلح امر خلقی. اس پیراگراف میں آپ دیکھیں، ہے نا، المصلح امر خلقہ بما اسبغ. نہیں، پورا نہیں پوچھ رہی میں، صرف آپ سے ایک ورڈ پوچھ رہی تھی. اب آپ بتائیے کہ کیا کرنے والا ہے وہ، المصلح کا کیا مطلب ہے؟ المصلح کا مطلب ہے کہ اصلاح، المصلح امر خلقہ بما اسبغ میں علیہم آپ سے من. سارا نہیں پوچھ رہی اسما، میرا سوال سمجھیں. المصلح کا معنی کیا ہے؟ اصلاح کرنے والا. شاباش، گڈ، بارک اللہ فیک، اصلاح کرنے والا. بس ٹھیک ہے، یہی سوال پوچھنا تھا. اب آگے آتے ہیں. اچھا جناب، تو ہمیں یہاں سے کیا پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے مخلوق کے کاموں کی اصلاح کرنے والا ہے. جو بھی اس نے ان کو نعمتیں دی ان میں اصلاح بھی کرنے والا ہے. کیا سیکھا آپ نے اس سے؟ دیکھیں، کیونکہ آگے آ رہا ہے نا کہ وہ اپنے انبیاء، اولیاء، ان کے دلوں کی روحوں اور اخلاق کی اصلاح کے ساتھ تربیت کرنے والا ہے. اب مجھے آپ میں سے کوئی بتائے اس سے آپ نے کیا سیکھا. تسنیم جہان آپ بتائیں گے آپ نے کیا سیکھا؟ جی باجی، کیا سیکھا آپ نے اس سے؟ تسنیم آپ کے پاس بہت ریباؤنڈ ہو رہی ہے آواز، شاید آپ کے پاس دوسرا بھی کچھ کھلا ہوا ہے مائک. کوئی اور بتائیں مجھے کیا سیکھا. سرور سلطانہ آپ نے کیا سیکھا؟ کچھ سیکھا اس سے آپ لوگوں نے؟ جی میں بتاؤں، جی تسلیم بتائیے. تسنیم آپ کے پاس کوئی 2 موبائل کھلے ہوئے ہیں کیونکہ آواز ریباؤنڈ ہو کے میرے پاس آ رہی ہے. کسی نے کچھ نہیں سیکھا اس سے کہ وہ دلوں کی اصلاح کرنے والا ہے، روحوں کی اصلاح کرنے والا ہے. جی ہم بتائیں. ثانیہ بتائیے. چلے وردہ آپ بتائیں. جی، اس میں جو بہت زیادہ ضروری بات جو سیکھنے والی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا تو کیا، ہی تو سب کو پتہ ہے کہ وہ خالق ہیں، مالک ہیں، مدبر ہیں، اور جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ویسے نہیں چھوڑ دیا، ہمیں ہدایت کی نعمت بھی دی، ہماری اصلاح بھی کی، ہمیں سیدھے راستے کی طرف لگایا، ہمیں جو نیکی کا رستہ ہے اس طرح ہمارے دلوں کی اصلاح کی، ہمیں اپنی طرف آنے کا رستہ دکھایا. بالکل صحیح. اچھا، اور بالکل اس کو ہم صحیح. اتنا فور گرانٹیڈ لیتے ہیں، ہم اس چیز کو بالکل سوچتے نہیں، ہمیں بس کھانے پینے کی چیزوں میں، مادی چیزوں کی زیادہ فکر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دے دے، وہ دے دے، وہ دے دے، لیکن ایکچوئل جو مین نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے بھی رہے ہیں اور وہ ہم نہیں مانگتے، کیونکہ ہدایت یہ بھی ہے نا مانگنے سے بھی ملتی ہے، تو ہم اس کو ہمارے اندر اتنی تڑپ نہیں ہے جتنی دنیاوی چیزوں کی ہے، اور اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں وہ بھی. بالکل صحیح. فائزہ یاسمین آپ کا مائک کھلا ہوا ہے، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ نہیں، میں اسی کا جواب دینا چاہتی تھی تو انہوں نے میرا ہی دے میں دیا. آپ سے اسی سے ریلیٹڈ سوال پوچھتی ہوں کہ اگر آپ کسی کی کوئی اصلاح ہو جائے
کسی کی کوئی کمی دور ہو جائے یا کسی کا اخلاق بہتر ہو جائے تو اس کو کیا اپنا کمال سمجھنا چاہیے؟ نہیں، اس کا ایک تو یہ ہے کہ جب ہم کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کا بوجھ ہم پہ بنتا ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک ہمارا ہی بھائی ہے، ہمارا ہی مسلمان ہے، اور اس کے یہ ایسے کام کر کیوں رہا ہے، اس کے لیے غم ہوتا ہے. تو یا تو ہم اس کو روک سکتے ہیں تو روکتے ہیں، نہیں روک سکتے نا تو پھر بہت دعا کرتے ہیں اللہ اس کو ہدایت دے دے، اس کی اصلاح کر دے، اس کو توبہ کی توفیق دے دے. یہ کڑھن پیدا ہوتی ہے، یہ کڑھن اندر پیدا ہوتی ہے، کوش بن جاتی ہے کہ میرا یہ مسلمان بھائی بچ جائے. اور یہ پتا ہوتا ہے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے، یہ کتنا بڑا اپنے لیے یہ تو آپ کی فیلنگ ہے نا، ہاں دیکھیں یہ تو آپ کی فیلنگ ہے. جزاک اللہ خیر، بالکل ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں عمومی طور پر لوگ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو جب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی خود کسی چیز میں اصلاح ہوگی، وہ کہتے ہیں میں نے یہ کیا تو میں نے اپنے آپ کو بیٹر کر لیا. نہیں، یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے، یہ بھی اللہ ہی کی راستے کھلتے ہیں. ٹھیک، اللہ بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر. بس مختصر کیونکہ مجھے اور ساتھیوں کو بھی دینا ہے. یہاں پہ میں آپ کو ایک ہوم ورک دینا چاہتی ہوں، پلیز لکھیں اپنے پاس. آپ اپنی کسی کمی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اپنے اخلاق میں، اپنے اعمال میں کوئی چیز آپ کو لگتا ہے، کسی اور کے بارے میں نہیں سوچنا آپ نے. فی الحال پہلا ہوم ورک اپنی ذات کے لیے، میرے اس عمل میں کمی ہے، میرے اخلاق میں یہ مسئلہ ہے. کہتے ہیں نا مجھے غصہ بہت آتا ہے، میں ہائپر ہو جاتی ہوں، میری نمازوں میں مسئلہ ہے، مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا، میرے روزے چھٹے میں ہمت نہیں ہو رہی میری، لیکن فرائض پورے نہیں ہے. کچھ ہر شخص کا کوئی ایک مسئلہ تو ہوگا نا. کون فلا تزکوا انفسکم، اپنے نفسوں کو پاک مت سمجھو. آپ اور میں کیا کریں، ہر شخص اپنی جگہ سوچے میں کیا بہتر کرنا چاہتی ہوں، کہاں اصلاح کرنا چاہتی ہوں. پھر آپ نے یہ کرنا ہے، اس ہفتے آپ نے کم سے کم روزانہ ایک بار اپنی کمیوں کا اور جہاں جہاں اصلاح کرنا چاہتی ہوں ان کا سوچ کر الرب پکارنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو الرب کے نام سے پکارنا ہے، یا اللہ تو میری اصلاح کر دے. اس نام کو وسیلہ بنانا ہے آپ نے. اور ایک یہ کرنا ہے، اور دوسرا کیا کرنا ہے، اگر آپ اپنے پیاروں میں سے، اپنے دوستوں میں سے، اپنے بچوں میں سے، اپنے بہن بھائیوں میں سے، اپنے رشتہ داروں میں سے، اپنے اسپاؤس کی، اپنے والدین میں سے کسی نیبر میں کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، الرب کہہ کے پکاریں گے اللہ تو ان کی اس چیز کو ٹھیک کر دے. اور کل امت مسلمہ کے لیے پکاریں گے ہماری اللہ تعالیٰ اصلاح کر دے، وہ الرب ہے. اور کیوں ساتھ یہ بھی یاد کرا دیں اپنے آپ کو، تو المصلح ہے نا، تو الرب ہے، المصلح ہے، تو نے یہ انشاءاللہ ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک دل سے مانگنا ہے، بس ایسی تسبیح نہیں پھیرنی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی دعائیں سن لے. آگے آتے ہیں جی. یہ بتائیے کہ نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم یہ جو اگلا پیراگراف ہے وہ ہوا جل جلالہ الرب المربی لخلقہ میں. یہاں سے میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ یہاں پر یہ جو لفظ ہے الجابر لہم، اس سے میں آج سوال کرتی ہوں سروت سلطانہ آپ سے. مائک کھولیں، اور شہانہ سلمان آپ بھی مائک کھولیں. جس کا مائک پہلے کھل گیا میں اس سے پوچھ لوں گی. شہانہ آپ بتائیے اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کا مطلب ہے سروت ذرا رک جائیں، پہلے شہانہ کو جواب دینے دیں. جی شہانہ کہیے. اس کا مطلب ہے ان کی دل جوئی کر رہا ہے، جیسے جبر ہے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنا. اگر ہمارا دل بھی دل جوئی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے بالکل صحیح بتایا. اچھا چلیں آپ لوگ ذرا چیٹ میں لکھیں ہمیں اگر دل جوئی چاہنی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، کس کس کی طرف دیکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں. دل ٹوٹتا ہے نا، دل کبھی کبھی خراب تو ہوتا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ ہمدردی چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ہمدردی چاہتے ہیں. کرتے کیا؟ لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بندوں کی طرف دیکھتے ہیں، پیرنٹس سے شیئر کرتے ہیں. میں آپ کی چیٹ پڑھ رہی ہوں. اللہ سے مانگتے ہیں، دوست سے حال بیان کرتے ہیں، رشتہ دار کو کہتے ہیں، لوگوں کو اپنا دکھ بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بہن سے کہتے ہیں. اچھا چلیں آپ سے کسی سے پوچھتی ہوں. سروت آپ بتائیے، چلیں کیا لوگ صحیح دل جوئی کر پاتے ہیں؟ کیا وہ دکھ کو دور کر دیتے ہیں؟ نہیں باجی، السلام علیکم. نہیں باجی، آپ تسلی نہیں ہوتی آپ کو، ایک کے بعد ایک کچھ نہ کچھ وسوسے یاد رہتے ہیں آپ کے دلوں میں، آپ مطمئن نہیں ہو پاتے. تو پھر ہمیں اس سے کیا کرنا چاہیے؟ پھر ذرا کیا سمجھ آتی ہے؟ ہمیں صرف رب کو پکارنا چاہیے انہی کی صفات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ.
جو ہماری جو ہماری یعنی جو ہماری بہتری کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اچھا اب میں ایک ایکٹیویٹی کراتی ہوں. گڈ. اب میں آپ سے ایک ایکٹیویٹی کراتی ہوں. سب نے آنکھیں بند کرنی ہے اور ذرا سوچیں آپ کا کسی بات پر دل ٹوٹا ہوا ہے، کوئی غم ہے، کسی نے کوئی دل توڑا ہے کسی بات پر، یا کچھ حاصل نہیں ہوا. بس ذرا سا سوچتے ہیں، پھر اللہ سے دعا مانگے اسی وقت. اور رب کہہ کے ہاں جی، آپ نے اذان کی آواز سنی. الحمدللہ ہماری کلاس کے دوران بھی اذان کی آواز آتی ہے تو بس پھر ہمیں وہ بھی سننے کو مل جاتی ہے. اللہ کا نام پکار کے ہم بلند کر لیتے ہیں، جواب دے دیتے ہیں. میرے گھر کے بالکل پیچھے مسجد ہے اور الحمدللہ بہت خوش قسمت ہوں میں کہ کان میں اللہ کی آواز پڑتی ہے. آپ میں سے بھی بہت لوگ خوش قسمت ہوں گے. اللہ تعالیٰ اپنے نام، اپنی اس کی پکار کو ہمارے کانوں میں ڈلواتا رہے اور ہم سے جواب دلواتا رہے. ٹھیک ہے جی، ہم آگے چلتے ہیں. دیکھیں یہاں جو بات ہو رہی تھی نا، اب میں آپ کو اس پہ ایک ہوم ورک دینا چاہتی ہوں، اور وہ ہوم ورک یہ ہے: اپنے غموں، اپنی پریشانی، اپنے دکھ اور جس چیز سے آپ ڈپریس ہوتے ہیں یا ڈپریس ہیں، اللہ کو الرب کہہ کے پکاریں تو میری دلجوئی کر دے. کیونکہ وقتی طور پہ بھی بعض وقت پریشان ہو جاتا ہے نا آدمی، تو اللہ کو کیا کہ تو الرب ہے، تو کیا کرتا ہے، تو الجابر العام، تو لوگوں کو کے دلوں کو تھامتا ہے، ان کی دلجوئی کرتا ہے. تو میری بھی دلجوئی کر لے، تو مجھے بھی سنبھال لے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ میں سے اگر کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے، میں آپ کو آج کے لیسن سے زہرا مسعود، آپ کہیے آپ نے کیا سیکھا آج کے لیسن؟ خاص بات آپ کو بہت کلک کی ہو، آپ نے سوچا آپ اس پہ عمل کرنا ہے. زہرا. جی باجی، السلام علیکم.
हेलो, आवाज आ रही है बाजी मेरी? ये बिल्कुल आ रही है जी बाजी, इस लेसन से हमने अपने लिए बहुत कुछ सीखा है, और जब से ये अस्मा पढ़ रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हर सिफाती नाम से अल्लाह को पुकारना, और फिर फील भी यही हो रहा है कि अल्लाह वाकई सुन रहे हैं, और वो चीज़ पूरी भी हो जाती है। मैंने अपनी पर्सनली तौर पे मैं ये फील कर रही हूँ कि जैसे अब मैं कल पिछले लेसन हमने पढ़ा था कि अलवा से अल्लाह का नाम, तो बाजी वो दुआओं में वही अलवा से करके अल्लाह से दुआ मांगी, तो इतना सुकून भी मिला और इतना इत्मीनान भी हुआ कि यकीनन अल्लाह ताला वुसअत देने वाले हैं और ज़रूर वुसअत करेंगे। हर चीज़ में हिदायत के लिए, इल्म के लिए, रहमत के लिए, हर चीज़ में अल्लाह ताला वासे हैं। तो ये इस तरह यही रब का, जैसे अभी आपने जिक्र किया, तो यही है कि अल्लाह ताला से मैंने अपने लिए भी यही दुआ मांगी कि अल्लाह ताला मुझे भी वो सब जो मैं चाहती हूँ अपने बच्चों के लिए, उसमें अल्लाह ताला इस्लाह कर दे, इस्लाह की दुआ मांगी। बिल्कुल। जी देखिए बाजी, हमें एक दुआ भी सिखाई गई है ना, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। कितनी प्यारी दुआ है कि जिसमें रब को पुकार के कहा गया कि हमारी आंखों की ठंडक बना दे इनको। तो ये दुआ तो आप मांगते होंगे, लेकिन इस हफ्ते तो खुसूसी रोज मांगनी है अपनी, मुझे मुत्तकीन का इमाम बना दे। जिस मेरी औलाद का इमाम मैं हूं ना, हम वालिदैन इमाम होते हैं ना, तो मुझे ऐसा बना जो मैं भी मुत्तकी हूँ, मेरी औलाद भी मुत्तकी हो, और फिर हमारे शागिर्द जो इसको भी हम कुछ सिखाएं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। कौसर आप कहिए, कुछ कहना चाहती है, क्या सीखा इस लेसन से? जी मैम, इस सबक से भी और इससे पहले की सबक से भी यही सीखा मैम कि इंसान जब अपनी तकलीफ, अपने प्रॉब्लम्स इंसानों के साथ शेयर करता है तो वो प्रॉब्लम्स समेटने के बजाय बढ़ जाते हैं, और जब डायरेक्ट हम अल्लाह से रुजू करते हैं ना तो वो ऑटोमेटिकली सिमट जाते हैं। तो हमें अल्लाह की तरफ ही रुजू करना चाहिए, उसके प्यारे प्यारे नामों के साथ में। देखिए आज के लेसन में आप देखें कि जब आप तर्जुमा करते हैं ना लेसन का, तो कोई वर्ड एकदम क्लिक करता है ना। जैसे मैं ये जब पढ़ रही थी ना, ये लफ्ज को कि वो दिलजोई करता है, तो मुझे ख्याल आ रहा था दिलजोई के लिए कितनी, किसको फोन करते हैं, कभी इससे बात करते हैं, प्लीज मेरी बात सुन लो जरा, मेरे दिल को बहुत परेशानी है। कितनी दफा अल्लाह की बात हुए हैं, गिड़गिड़ाए हैं, और कोई दिलजोई नहीं कर सकता आपकी उस दर्जे की, जिस दर्जे की आप चाहते हैं। कोई ना कोई कमी आई जाती है, ये ज्यादा कर देते हैं और भड़का देते हैं और बंदे को पंप कर देते हैं, वो दिल और खराब हो जाता है। बल्कि देखिए किसी से आप बात करते हैं, वो ऐसी बात करते हैं, आप कहते हैं आपसे तो बात करने से बेहतर था बंदा ना ही बात करता, लेकिन अल्लाह के साथ ये मामला नहीं है। शायद आप कहेंगे कुछ? जी, जिस इसमें बहुत बाबरकत है अल्लाह का, जो एहसानुल खालिकीन है। छोटी सी छोटी चीजें और बड़ी से बड़ी मखलूक, यानी मच्छर के मुतालिक जैसे जो मैंने पढ़ा कि इसको 400 गुना बड़ा करके कैसे पिक्चर्स दी गई, इसकी आंखें कितनी 100 टाइम 100 आंखें हैं, 48 दांत हैं, और मुंह के अंदर छुरियां, और किस तरह काटने का काम करती हैं। तो जब मैं, चूंकि ये तो रूटीन में भी है कि मच्छर हमें काटते भी हैं और पता भी चलता है, लेकिन जितनी डिटेल हमें अस्तांजा ने बताई सबक में कि इसमें किस तरह खून को अगर गाढ़ा है तो उसको किस तरह वो आपको क्या समझ में आया, समझ क्या आया आपको? मुझे इससे समझ आया कि अल्लाह की बनाई हुई चीजें देखें कि भाई छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी चीज भी किस तरह है कि भाई अल्लाह रब है, और उसकी वो का पूरी दुनिया पे कंट्रोल है, और वो अपने हाथ सब कुछ उसके में है कि वो कर सकता है। बिल्कुल उसकी कहना चाहूंगी आगे। देखिए थोड़ा सा एक बहुत, जैसे मैंने कहा ना कि आप तर्जुमा करते वक्त देखा करें क्या चीज एकदम बहुत खास बाजू का एक सामने आ जाती है। देखिए आगे आए, जो पेज नंबर 19 है, अगर आप लोग इस पर देखें, जो थर्ड लास्ट लाइन है। जज़ाकल्लाह खैर, अपने माइक्स ऑफ कर लें, इंशाल्लाह फिर मैंने पूछना होगा तो मैं आप में से किसी से पूछती हूँ। जो थर्ड लास्ट लाइन है ना, व युरब्बिन नास अला मिक़दारि मा यहतमिलूना, इसका जरा तर्जुमा देखें, और लोगों की उस मिकदार के साथ तरबियत करता है जिसको वो बर्दाश्त कर सकते हैं। सुभान अल्लाह, हम किसी की तरबियत करने में ये काम कर ही नहीं सकते। बाज़ औक़ात उसको बहुत दबा देते हैं, या बाज़ औक़ात उसको वो उस हम ये कहते हैं ना कि इतना ज़्यादा अल्लाह ताला ने ये प्रेशर डाल दिया है, अल्लाह मेरी लाइफ में इतना स्ट्रेस है, मुझे
یہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ میرے لیے، کیا مشکل ہے. نہیں، کیا سمجھ میں آیا آپ کو اس جملے سے کیا سیکھا آپ نے؟ بڑا اہم بات ہے. عالیہ اکبر آپ بتائیں گی؟ جی، یہ آج ہی کسی سے میری اس بات پر بات ہو رہی تھی کہ ہم بہت جلدی ہم برداشت اپنی کھو بیٹھتے ہیں، کیونکہ برداشت کی کمی ہے تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ایک ہمیں سوئی بھی چبھ رہی ہے نا تو وہ بہت بڑی چیز ہو گئی ہے، میں تو یہ برداشت نہیں کر سکتی. تو اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے جس طریقے سے میری تربیت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، وہ اسی لیے کر رہا ہے کہ وہ مجھے کسی بڑی چیز کے لیے تیار کر رہا ہے. تو وہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے میرے اوپر کس پریشر کی تربیت کرنی ہے اور میں کتنا پریشر لے سکتی ہوں، یہ اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا. تو مجھے یہ نہیں ڈیسائیڈ کرنا کہ نہیں دس از ٹو مچ، میں یہ نہیں کر سکتی. نہیں، مجھے بھی جیسے ہم جن چیزوں میں ہم چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو لے جانا چاہتے ہیں نا کہ نہیں مجھے اپنا بالکل آخری حد تک مجھے جانا ہے کہ میں کہاں تک کر سکتی ہوں. تو اگر کوئی مشکل بھی پیش آتی ہے تو وہ اس میں بھی جانا چاہیے آخر حد تک. ہمیں کچھ نہیں ہوگا، اگر ہمارے نصیب میں اگر ہماری موت لکھی ہے تو وہ اینی وے ہو جائے گی، اچھے حالات میں بھی ہو جائے گی. بس اس نے کہہ لیکن دیا نا، اگر وَمَا نہیں، يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. جی اس اس چیز لیے کو ذہن میں انسان کو رکھیں کہ اگر یہ چیز میرے اوپر ابھی بھی مجھے مل رہی ہے، میرے اوپر یہ پریشر آ رہا ہے، اٹ مینس آئی کین ہینڈل اٹ. گڈ، بالکل صحیح کہا آپ نے. نسرین، چلے آپ بتائیں گی، نسرین یاسین، کہ اگر یہ جو الرب کا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نام ہے، اگر اس پر یقین ہو جائے بندے کو، جو اس کی معنی ہیں ان پر یقین ہو جائے، تو پھر اس کی زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ جی باجی، سب سے پہلے جو استاذہ نے یہ بات کہی نا، الرب کا ہم ترجمہ کرتے ہیں پالنے والا، پرورش کرنے والا. تو یہ بہت ہی کوتاہ ہے لفظ، جو اس کو احاطہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا احاطہ نہیں کر سکتا. تو جب ہم اس کے بعد میں نے اس بات کو ایک چیلنج کے طور پہ لیا کہ میں کیسے حل کروں اپنے ذہن میں، کہ صرف پروردگار پالنے والا اگر ہم کہتے ہیں، اور پھر اگر ہم کسی بندے کو لیتے ہیں، یعنی اس سے مقصد ہمارا صرف گرو کرنا، پرورش پانے سے نہیں ہونا چاہیے. وہ تو والدین بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں ماں باپ نے پالا، یا وہ اگر نہیں ہوتے والدین تو پھر کسی خالہ ماموں نے پالا. تو یہ چھوٹے سے بڑا کر دینا، یہ ایک پرورش کا ایک ظاہری معنی ہمارے ذہن میں آتا ہے. تو اس کے حل کے لیے میں نے ایک مائنڈ میپ بنایا، اور ایک باجی میں نے ایک سرکل ڈرا کیا، اور اس سرکل کے سرکمفرنس کے ساتھ، دائرے کے ساتھ الرب لکھ کر، اور اندر ریڈیس سے لے کر اور ساری لائنز نکالی، اللہ تعالیٰ کے پورے 99 نیمز ہیں اس کے اندر رکھے کہ یہ الرب تو ان جیسے خصوصیات کا حامل ہے. جیسے مصنف نے یہی صفحہ نمبر 18 پہ بھی کہا، تیسرے پیراگراف میں، وَهُوَ الرَّبُّ الْكَامِلُ فِي ذَاتِهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. تو استاذہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے باہر کوئی بھی چیز نہیں ہے، اور اس کے رب ہونے میں تو یہ ساری چیزیں شامل ہیں، الرحمن، الرحیم، ملک القدوس، حکیم، علیم. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ یحتملونہ کے حساب سے وہ دیتا ہے، تو وہ حکیم، علیم، عظیم، غفور، شکور، سب جتنے بھی ہم 99 نیمز اگر لیتے ہیں تو وہ اس کا احاطہ کرتا ہے. یہ لفظ صرف ایک اگر ہم ترجمہ کر دیں کہ پرورش کرنے والا، بہت ہی پالنے جامع والا، لفظ تو ہے، بس اور ہوتا ہے. اس کو پروردگار کے معنوں سے صرف نہیں بتایا جا سکتا. جی سبحان اللہ، بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اچھا جی، چلیں، اور کیا سیکھا؟ کرن سعید، آپ کچھ شیئر کریں گی کیا سیکھا آج کے السلام لیسن سے؟ علیکم. وعلیکم السلام. باجی، جیسے آپ یہ سارا مطلب جو لیکچر تھا، جو بھی کل سے میرے ذہن میں ایک چیز چل رہی تھی، اپنا ایک ایکسپیرینس آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں جو ہے نا وہ پیرالائزڈ ہوں، مطلب چل نہیں سکتی، مجھے بچپن سے پولیو ہے. تو جب میں نے الہدا سے پڑھا نا، تو مجھے شوق تھا کہ میں حدیث کورس کروں، تو وہ اویلیبل نہیں تھا. تو میری ایک فرینڈ تھی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس طرح سے کرو کہ النور میں جو ہے وہ میم جو نکت ہاشمی ہے وہاں پہ ہو رہا ہے، تو آپ وہاں چلے جاؤ. میں شوق میں چلی گئی. مجھے نہیں تھا وہاں کے رولز کا نہیں پتا تھا، ریگولیشنز کا نہیں پتا تھا. تو جب میں گئی تو وہاں پہ میٹنگ ہو رہی تھی اور اساتذہ وہیں پہ موجود تھی. تو مجھے ایسے ویل چیئر پہ دیکھ کے نا، تو وہ میرے پاس آ گئے. مجھے کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ لیکچر سننے آئے ہیں. میں نے کہا نہیں میم، میں سیالکوٹ سے آئی ہوں، مجھے اس طرح سے حدیث کورس میں ایڈمیشن چاہیے.
तो वो मुझे सर से लेके पाँव तक देख के ना तो मुझे कहते हैं कि बेटा हम आपको कैसे रखें। तो मैं एकदम जो है वो जैसे जिसे कहते हैं ना कि अंदर एक लहर दौड़ जानी कि मैं तो पीछे सारा कुछ छोड़ के आई हूँ, कश्तियाँ एक किस्म की जला के आई हूँ, तो मैं अब वापस कैसे जाऊंगी। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा मैम मैं वापस नहीं जा सकती। तो उन्होंने कहा कि आप वाकई नहीं वापस जाना चाहती। तो मैंने कहा नहीं मैम मैं वापस नहीं जाना चाहती। तो उन्होंने कहा चले हम सोचते हैं। तो जब वो ये कह के मुझे चले गए तो मेरे दिल में एक चीज आई, तब हमने सूरह फातिहा पढ़ी हुई थी। तो मैम फरत ने हमें एक चीज समझाई थी कि रब जो है वो सिर्फ रब नहीं है, वो जर्रे से कमाल तक पहुंचाने वाला है। तो मेरे ज़हन में ना वो चीज़ फौरन आई और मैंने अल्लाह ताला को वहीं पे कहा, मैंने कहा अल्लाह ताला आप तो जो है वो जर्रे से कमाल तक पहुंचाने वाले हैं, मुझे आप यहाँ लेकर आए हैं ना, तो आगे भी आप लेकर जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 माह मैं वहाँ पे रही। वो 3rd फ्लोर पे हमारा हॉस्टल होता था, मुझे सीढ़ियाँ चढ़ के नीचे जाना पड़ता था, फिर मुझे ऊपर आना पड़ता था। तो वो मुझे नहीं पता कि वो 3 महीने कैसे गुजरे और अल्लाह ताला ने कैसे आसानियाँ की। मैं सिर्फ अपने कपड़े वॉश करती थी, मुझे नहीं था पता होता प्रेस कौन करके दे रहा है और मुझे हैंग करके कौन दे रहा है। तो सुभान ये चीज़ मेरे ना कल से दिमाग में चल रही थी कि अल्लाह ताला वाक़ई अगर वो आपकी रब लगन है, होती है। वो आसानियाँ करता है, वो अपनी वो वुसअत देता है। अल्लाह ताला आप सबको और मुझे वुसअत अता करे हमारी ज़िंदगी में और हमारे कामों में आसानियाँ के दे। तो आज जो हमने अपने साथियों की इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनी, अल्लाह ताला बस उसको रब कह के आप सबने पुकारना है और अपने लिए ज़िंदगी में आसानियाँ तलाश करनी है, टूटे हुए दिलों को जोड़ना है। अल्लाह ने हमारे दिलों को भी जोड़ दे। अच्छा एक काम और करना है, एक होमवर्क आपको मैंने और देना है। देखिए आज का जो लेसन है ना, इसके अंदर हमने 8 दुआएं पढ़ी हैं, ठीक है। ये पेज नंबर 19 पे एक दुआ है, रब्बना वस्सिअता कुल्ला शैइन रहमतन व इल्मा। और फिर उसके बाद पेज जो 20 है उसके बाद बाकी 7 दुआ इसमें। ये 8 दुआएं तो आपने रोजाना मांगनी है, ठीक है। इस ये रब्बना की दुआएं हैं, रब को पुकार के 8 ये दुआएं आपने रोजाना मांगनी, जिस वक्त मर्जी मांगे, कोई टाइम एक फिक्स कर लें या सुबह मांग लें जैसे भी। दूसरा आपने जो काम करना है वो ये करना है कि आप, मेरे हाथ में इस वक्त ना किताब है कुरानी और मसनून दुआएं, और इसकी ऐप भी मौजूद है, लिंक भी डाल देंगे आपके ग्रुप में इसकी ऐप का। तो इसमें मैं देख रही थी जब मैं इस लेसन को पढ़ रही थी, तो मैंने कहा मैं देखती हूँ कि इतनी ही दुआएं हैं ना कुरान में। तो कुरान पाक में इसका जो पेज 7 है ना, वहां से रब्बी की दुआएं शुरू होती हैं और उसमें बहुत प्यारी दुआ है, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिगफिर वरहम वअंत खैरुर राहिमीन, रब्बि ला तज़रनी फर्दन वअंत खैरुल वारिसीन, रब्बि इब्नी ली इंदक बैतन फिल जन्नह। छोटी छोटी सी दुआएं हैं, मैंने चंद छोटी छोटी दुआएं से आपके साथ शेयर की। और फिर रब्बि आऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व आऊज़ु बिका रब्बि अन यहदुरून। और फिर इतनी प्यारी एक दुआ शुक्र की कि रब्बी औज़िनी अन अशकुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तर्दाह व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। तो आपने क्या करना है कि ये माशाल्लाह 16 दुआएं कुरान पाक से जो इस बुक में लिखी गई हैं। तो आपने ये 16 दुआएं इस हफ्ते वक्फे से मांग लें, चले किसी एक दिन एक मांग ले, किसी दूसरे दिन, लेकिन इस पूरे हफ्ते में ये दुआएं एक दफा तो कम से कम मांगनी है, चाहे इकट्ठी बैठ के मांगे चाहे अलग अलग मांगे। 4 5 6 तो मैंने अभी मांग लिए, तो आप भी मांग लीजिएगा। साथ ही इसका तर्जुमा लिखा है, तर्जुमा भी मांगिएगा, यानी तर्जुमा पढ़ के दुआ मांगेगा। उसके बाद आप देखें कि अगला जो पेज है, इसमें पेज 13 जो है उस पर रब्बना के नाम से दुआएं, पुरानी दुआएं, ये रब्बी के नाम से थी, उससे अगले पेज पे रब्बना के नाम से दुआएं। और ये भी कितनी दुआएं हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हमें कुरान पाक में सिखाई, 20 दुआएं ये मौजूद है। देखिए जो रब्बी और रब्बना के नाम से दुआएं ना, वो कुरान पाक की दुआएं, ठीक है। तो हमें इनको ना जिंदगी में मांगते रहना चाहिए ना, अल्लाह ने खुद सिखा दी हमें। तो आपने क्या करना है, ये वाली भी दुआएं इस हफ्ते, दुआ भी मनाने हाथ में, ये वाली भी दुआएं मांगनी है। देखिए बैठने को क्या, एक नमाज के बाद बैठ के एक पेज की दुआएं मांग ली, लेकिन ये सारी दुआएं ये भी मांगनी है, तर्जुमा भी पढ़ना है, सीखना है क्या सिखा रहा है अल्लाह, दुआ कैसे मांगो इंशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह ताला आपकी सारी दुआएं कबूल फरमाए।
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بہترین بندوں میں شامل فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے. اور ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، ہمیں صبر کے ساتھ زندگی عطا فرمائے اور ہمیں مسلمان فوت کرے. سب سے بڑی بات ہم نے یہ مانگنی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو اور اس کو لوگوں کے ساتھ بھی ایپ کو شیئر کریں، لوگوں کو بھی سکھائیں، دعائیں سکھائیں، ترجمہ سکھائیں. دیکھیں جو شخص اگر کبھی آپ کو اس ہفتے کوئی شخص ملے نا جو کہ میں بہت پریشان ہوں، میری پریشانی کو دور کریں، تو یہ جو جابر الرحم والی بات تھی نا، یہ حصہ نکالیں مصنف کا اتنا کتاب کا اور کہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ہوں جو ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہوں. تو یہ آپ دعا مانگو نا اللہ تعالیٰ سے، تو دیکھیے گا کہ آپ کی سکھائی ہوئی دعا پتہ نہیں کوئی کسی کی زندگی میں کیا تبدیلی لے آئے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.